اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن کے کمزور لوگوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے اندر جو روح خداوندی ہے اس کا اکرام کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ ظاہر ہے کہ گوشت کی اور ہڈی کی اور خون کی تکریم نہیں مراد ہے، یہاں پر وہ روح مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہر انسان کو دی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو۔ پھر میں دوبارہ آپ کے اندر روح خداوندی کا اکرام ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، آسان اردو ترجمہ حافظ نذر احمد صاحب کا، یہ مسلم اکادمی 18/29 محمد نگر لاہور سے چھپا ہے۔ میں حافظ صاحب کے پاس گیا تھا ان کی خدمت میں، اور تقریباً 500 سپارے، بلکہ بہت اس سے بھی زیادہ، اور یہ جو ہیں تقریباً 10 لے کے آیا تھا، اور لوگوں کو میں نے یہاں برطانیہ میں دیا کہ اس سے قرآن خوانی کرایا کریں، تاکہ یہاں لفظ با لفظ ترجمہ بھی ہے اور رواں ترجمہ بھی ہے۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے، میں نے بھی عربی کو اسٹرانگ کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں۔ اب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ام الکتاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں لکھا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت سے مراد یہ ہے اللہ کا کام کرنا، اور اس میں شوق کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ ہم صرف تیرا ہی کام شوق سے کرتے ہیں اور اس کام کے لیے تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام انسان کی آزادی ہے۔ یہ سورہ البلد کی آیت نمبر 13، سورہ بلد کی آیت نمبر 13 دین کی روح ہے۔ یہاں پر آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے اور راستہ سیدھا دکھا۔ ہمیں ہے، یہ پوری دعا جو ہے پلورل میں ہے، جمع میں ہے، ہمیں ہدایت دے، راستہ سیدھا دکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے، قرآن کے اندر ہے، اے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ اور ان کے اصحاب یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرور رسول اللہ کی دعا کا جواب دیا ہوگا۔ وہ جواب قرآن ہی کے اندر ہے، اور میں نے ایک رات 4.5 گھنٹے بالکل ایسے بیٹھ کر کے، کوئی تھوڑا بہت ہلا لیکن میں لگا رہا، اور شروع سے آخر تک میں قرآن
پڑھتا رہا. مجھے 11 بجے سے لے کر کے 3:15 بجے تک کے کوئی راستہ نہیں ملا. لیکن پھر میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور میں نے کہا کہ تیرا بندہ سیدھا راستہ تلاش کر رہا ہے اور تو اس کی مدد فرما. پھر اس کے بعد میں نے ورک گردانی شروع کی تو ایک دم سے میرے سامنے سورہ بلد آ گئی اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تم کو 2 راستے دکھا دیے، لیکن ہم نے تم کو 2 زبانیں دیں، ہم نے تم کو 2 ہونٹ دیے، ہم نے تم کو 1 زبان دی، تم کو 2 آنکھیں دیں، 2 ہونٹ دیے. 2 آنکھیں اس لیے دیں کہ تم دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر 2 ہونٹ اور زبان دی کہ جو کچھ تم دیکھو اسے بیان کرو. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فلقتحم العقبہ، لیکن تم نے ہمت نہیں کی دشوار گزار گھاٹی میں چڑھنے کی. وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. فکو رقبہ، انسان کو آزاد کرانا. یہاں پر صرف ایک انسان نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت ہے. وہ انسانیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، اور جب میرا وصال ہو تو میں مسکینوں میں ہوں، اور جب تو مجھے آخرت میں اٹھا تو مسکینوں میں اٹھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی جو ملت ہے وہ آج کل کے زمانے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو کہ غربت کی سل کے نیچے دبے ہوئے ہیں. میں پاورٹی لائن نہیں استعمال کرتا ہوں، پیپل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. یہ یونائٹڈ نیشنز کی ورلڈ بینک کی تعریف ہے، لیکن میں بلو دی پاورٹی لائن تو کچھ بھی نہیں ہوا. سپریسڈ انڈر دا پاورٹی سلیب، اور اس پاورٹی سلیب کے نیچے 10 تہیں ہیں کم از کم، اور سب سے نچلی تہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. پاکستان میں کر رہے ہیں. تو یہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کہاں ہے. سیدھا راستہ سورہ بلد کے اندر ہے. آیت نمبر 13 جو ہے دین کی روح ہے، انسان کی آزادی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ہم پر احسان کیا آپ نے، اسی لیے وہ محسن انسانیت ہیں. اس ملت کے اندر ایک غریب، محتاج، آپریسڈ، مظلوم، دبایا ہوا ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ. وہ لوگ جو خدا کو نہیں بھی مانتے ہیں وہ بھی ہیں، وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی ہیں. یہ ملت محمدی ہے، ملت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بات طے ہو گئی، ڈیفائن کر دیا میں نے. رسول اللہ کے زمانے میں جن لوگوں کو آپ آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، تشریف لائے تھے، مسلمان تو نہیں تھے، وہ تو کافر تھے. اب بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سنیے. سامراجی حکمرانوں نے، برطانیہ کے سامراجی حکمرانوں نے یہاں سے ایکسپورٹ کی ایک پولیٹیکل سسٹم جس کو کہ وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں. اور وہ پولیٹیکل سسٹم مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے وہ انگریزوں کی سرپرستی میں بنی تھی. اور جی الانا نے اپنی کتاب اور فریڈم فائٹرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ کمیونیکیشن چینل تھیں دونوں جماعتیں بٹوین دا برٹش رولرز اینڈ دا پیپل، کہ یہ خبریں دیتی تھیں کہ اس وقت عوام کس انداز میں سوچ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جی الانا کہہ رہے ہیں، اور جی الانا تو بہت بڑے چمچے تھے مسلم لیگ کے.
तो डिवाइड कर दिया, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में ऑल इंडिया कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू गए। फिर क्यों डिवाइड करने से क्या हुआ कि 1857 1857 अपने आप को दोहरा न सका। अगर यूनाइटेड होते तो 1857 अपने आप को दोहरा देता और कोई झांसी की रानी या कोई नाना राव उठता और जंग आजादी शुरू कर देता और ताकत के जोर पर और बंदूक के जोर पर आजादी हासिल करता। अंग्रेज किस न किस कदर चालाक था कि उसने मुसलमानों को और हिंदुओं को तकसीम कर दिया। हिंदुओं और मुसलमान जो यानी मिल्लत मोहम्मदी थी उसको तकसीम कर दिया। गोया के रसूलुल्लाह के पुष्ट में खंजर घोंपा, ये अंग्रेज ने काम किया। लेकिन उसके अंदर नादान लोग जो हैं मुस्लिम लीग के और ऑल इंडिया कांग्रेस के, अबुल कलाम आजाद भी उसमें शामिल हैं, लग गए पॉलिटिकल पार्टी। और फिर जो हिंदुस्तान आजाद हुआ, सो कॉल्ड आजादी, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद की किताब है। उसमें साफ साफ उन्होंने आखिर में लिखा है कि आइंदा आने वाली नस्लें फैसला करेंगी हमने दानिशमंदाना फैसला किया या नहीं। मैं कहता हूं कि आप लोगों ने दानिशमंदाना फैसला नहीं किया। 20 लाख आदमी हमारे मरवा दिए, 1 लाख औरतों का रेप हुआ है जिसके अंदर कमसिन लड़कियां भी थीं। 2 करोड़ लोग जो हैं वो घर से बेघर हुए हैं और लाखों बच्चे यतीम हुए हैं। इस बात पर मुझे इतना गुस्सा है कि अगर जिन्ना साहब मेरे सामने आए तो मैं उनका दामन पकड़ के पूछूं कि आपने ये क्या किया, व्हाट यू हैव डन। और फिर क्या किया जिन्ना साहब ने कि वही सियासी निजाम जो रसूलुल्लाह के सीने पुष्ट में खंजर है वो कौम को दे के गए। और ये सियासी निजाम जो है इसके अंदर लोग डर और खौफ के मारे वोट देते हैं। कम से कम 3 करोड़ लोग पंजाब और सिंध के जो किसान हैं वो जागीरदारों के डर से वोट देते हैं। क्या बात करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता है जब तक कि वहां जागीरदार मौजूद है। बहुत सारी बातें बता दी आपको मैंने। अब आगे चलता हूं कि अगर आपको फैसला करना होगा इस बार कि आप क्या रसूलुल्लाह की पुष्ट में खंजर पैवस्त रहने देना चाहते हैं या इस सियासी निजाम को खत्म कर देना चाहते हैं। खत्म ही नहीं बल्कि इसके टुकड़े टुकड़े करके जनाब समंदर में फेंक देना चाहते हैं। आगे जो है आपको मैं सुनाता हूं, बहुत जबरदस्त आयत है। जो शख्स कुरान का इल्म न रखता हो और गहराई में उसने उसका मुताला नहीं किया हो, उसे कोई हक नहीं है कि मुसलमानों की क़ियादत करे। इमरान खान एक पारा अगर पढ़ के सुना दें रवानी से और उसका तर्जुमा कर दें ऐसे ही बगैर तर्जुमा पढ़े हुए, तो मैं उनके आबदस्त किया करूंगा सारी उम्र। जी सूरा निसा की आयत है